أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. آج ہم قرآنک لینگویج کلاس میں ضمائر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. لاسٹ کلاس میں ہم نے ضمائر کو سٹارٹ کیا تھا. تو ضمائر بنیادی طور پر ہم نے یہ پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں، یعنی ضمائر ضمیر کی جمع ہے، ضمیر. اور ضمیر کو پروناؤن بھی بولتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اسم کی جگہ، یعنی انہیں ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے یہ کہا تھا لاسٹ کلاس میں، ضمائر جو ہے ان کے دو حصے، دو ٹائپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، دو اقسام ہیں ان کی. ایک ضمیر یا ضمائر جو ہے متصل، جس کو ہم نے اٹیچڈ ضمیر بھی کہا تھا، اٹیچڈ ضمیر. اور دوسری کیٹیگری منفصل، جس کو ہم نے ڈیٹیچڈ ضمیر بھی کہا تھا، ڈیٹیچڈ پروناؤن. ٹھیک ہے. تو ڈیٹیچڈ پروناؤن میں جیسے ہم نے وہ دو ٹیبل پڑھی تھی، اس کی ایگزامپل ہوا. یہاں پہ اسی ہوا کو دکھانے کے لیے ہو. تو اس سے پہلے ہم آگے آ جائے. اچھا، پھر ہم نے کہا تھا متصلہ یہ اٹیچڈ رہتے ہیں، یعنی یہ اسم فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچڈ رہتے ہیں. اور منفصل یہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کے جو ہے اٹیچڈ نہیں رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں. اور یہ آتے ہیں حرف یہ جو ہے کلمے کے بعد، یعنی لفظ کے بعد، یا کہیں گے کسی بھی کلمے کے بعد میں آتے ہیں. یہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے کلمے کے پہلے. جیسے ہوا زیدن، زیدن آپ کا کلمہ ہے، یعنی اس میں اس سے پہلے آ گیا ضمیر منفصل. یا هو اللہ، قرآن پاک میں هو اللہ، تو اسم اللہ ہے، اس سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے. هو الرحیم، تو اس طرح سے مثال لے سکتے ہیں. تو ہوا آتا ہے کلمے کے پہلے. اور جو آپ کا اٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر متصل، یہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، کسی بھی کلمے کے بعد. یعنی اسم ہو، اس کے بعد فعل ہو، اس کے بعد میں حرف ہو، اس کے بعد میں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلتے ہیں، جو ہم نے دو ٹیبل پڑھے تھے ان کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. دو جو ہم نے ٹیبل پڑھے تھے ان کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. چلیں، یہ اسکرین میں یہاں پہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں. تو یہ حالت رفع میں استعمال ہونے والا ٹیبل، یعنی یہ جو منفصل، ضمائر منفصل، اور یہ بعد میں آتا ہے، اس لیے میں نے اوپر سفکس یہ جو ہے پریفکس لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلے آتا ہے. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. اس کے بعد جو ہم نے دوسرا ٹیبل پڑھا تھا وہ یہ والا ٹیبل تھا، ضمائر حالت نصب اور جر، پوزیسو پروناؤنس، متصل، اور یہ سفکس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا اور نا. تو یہ تو تھا پریویس سبق. اب آتی ہیں آج کی سبق کی طرف. تو اس کا تو ہم نے کہا کہ یہ جو ضمائر منفصل ہے یا جو ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہے، یہ ہمیشہ پہلے آتا ہے، کسی بھی لفظ کے پہلے یا کسی بھی کلمے کے پہلے، جیسے ہوا زیدن. تو اس میں ہم اور مزید پڑھیں گے آگے، جب ہم جملہ پڑھیں گے، جملے یہ مکمل جملہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ پڑھیں گے. آج ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، ضمیر متصل یا ضمائر متصلہ، ان کے بارے میں چڑھیں. یعنی یہ اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہے، متصلہ بھی کہہ سکتے ہیں، متصل بھی، متصلہ،
تو یہ آپ کے اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں قرآن پاک میں، فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں اور حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو یہ جو حرف کے ساتھ آنا یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو اس کلاس میں ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے ضمائر کا استعمال اسم اور فعل کے ساتھ، تو قرآن پاک کی مثالوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. چلیے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے اسم کے بعد میں آئیں گے، ٹھیک، یا فعل کے بعد میں آئیں گے. جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے امہ، آپ دیکھ لیجئے یہاں اسم ہے ماں کے لیے ہو، لیکن یہاں آپ تھوڑا کوشچن آتا ہے الٹا کیوں ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا ہو، جب آپ ٹیبل دیکھو گے تو یہ ہو کی ضمیر ہے، لیکن یہاں الٹا پیش آیا ہے. یہ ہم آگے دیکھیں گے کیوں. بہرحال اس کا مفہوم اس کی ماں. اور ایک مثال لیتے ہیں اولادکم، اولادکم، والدن کی جمع اولاد تو یہ اسم، ساتھ میں کم کی ضمیر، اولادکم تم سب کی اولاد، تم سب کی اولاد یا تمہاری اولاد. اچھا اسی طریقے سے مالوہ، مالو اسم، اس کے ساتھ ہو کی ضمیر. اب یہاں پھر الٹا پیش ہے، یہ ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے بعد میں. تو اس کا مال، ایسے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے. اس طرح سے آیا ہے آیت میں عبدی ہی، یہ ساری مثالیں قرآن پاک سے ہے. عبدی ہی، اب یہاں عبدو بندہ، ہی یہ ہی بنا ہے، عبدی ہی کھڑا زیر. ایسا کیوں؟ یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو اس کا مفہوم اس کا بندہ. اچھا اس کے بعد میں اہلی ہی، اس کے اہل و عیال. اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں معیہ، معی، یہ معن، مع ہے، یہ اصلا مع ہے نا، یہ ساتھ، معی میرے ساتھ یا میرا. اس طرح سے اعناقہم، ایدیہم آتا ہے قرآن پاک میں، ایدیہم. ایدی یدن سے ایدی، ہاتھ سے بہت سارے ہاتھ. پھر یہاں اٹیچڈ ہم کی ضمیر، یعنی ان کے ہاتھ. اسی طریقے سے کامن مثال ہے انفسہم، انفسہم، نفس کی جمع انفس، ہم کی ضمیر اٹیچڈ ساتھ میں، تو ان کے نفس یا ان کی جانیں. اس طرح سے حسابہم، حساب اسم، اٹیچڈ ضمیر ہم، ان کا حساب. تو اسی طریقے سے آپ بے شمار الفاظ دیکھیں گے قرآن پاک میں اٹیچڈ ضمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی بات آپ دیکھ لیجیے امپورٹنٹ، یہاں کی آ رہا ہے ساتھ میں کا کی. اس کا مطلب جب بھی اسم کے ساتھ اس اٹیچڈ ضمائر کو ہم استعمال کریں گے تو یہ مضاف الیہ ہو کے آتا ہے. دیکھیے جیسے امہ، ان کی ماں. اب یہ نسبت کس طرح کی ہے؟ ان کی طرف، یعنی جو ضمائر ہے یہ ایکٹ کرتے ہیں مضاف الیہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھ کے آپ قرآن پاک کی آیتوں پہ غور و فکر کے مثالوں پہ جو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی کچھ مثالیں ضمائر متصلہ کی اسم کے ساتھ. اب فعل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو میں نے قانون کہا تھا یہ الٹا پیش کیوں آ رہا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اب فعل کے ساتھ کچھ مثالیں جیسے انزلنا، انزلنا ہو. اب دیکھیے انزلنا فعل ہے. اب چونکہ ہم نے فعل پڑھا نہیں ہے لیکن ابھی آپ بس یاد رکھ لیجیے
یہ انزلنا فعل، اس کے بعد ہو کی ضمیر، ہم نے نازل کیا اس کو، تو مفہوم ہم نے اس کو نازل کیا. اچھا اس طرح سے آپ مثال لیجیے ارسلناہ، ارسلناہ، ارسلنا یہ بھی فعل ہو کی ضمیر کے ساتھ، ہم نے اس کو بھیجا. ٹھیک ہے. اچھا اس طریقے سے آپ مثال لے سکتے ہیں، جیسے قدرناہ، قدر یقدر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ یعنی ایک خاص کوئی چیز متعین کرنا یا کسی خاص شکل میں کسی خاص حدود کے اندر کوئی چیز بنانا، قدرنا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے وقدرہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں بنائی. تو یہاں پہ قدرنا فعل، بہرحال ہم اس میں بھی جائیں گے نہیں ڈیپتھ میں، قدرنا فعل ہے، مقصود یہ کہ یہ فعل ہے ہو کی ضمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جزیتہم، قرآن پاک میں آیا ہے جزیتو، تو یہاں پہ جزیتو فعل ہے ہم کے ساتھ، جزیتہم، جزیتو ہم جزا دیتے ہیں، دیں گے، ہم ان کو، یعنی ہم ان کو جزا دیں گے یا مزدوری دیں گے. اسی طرح سے رأیتہم سورہ یوسف میں، رأیتہم، رأیتہم، رأیتو آپ کا فعل ہے، یعنی میں نے دیکھا، ہم ان سب کو، تو میں نے ان کو دیکھا. اس کا مفہوم اس طرح نکالیں گے. تو اس طرح سے آپ بے شمار مثالیں فعل کی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ضمائر متصلہ کے ساتھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو ضمائر ہے یہ آخر میں آ رہے ہیں. اب اہم ٹاپک، یہ جو ضمیر متصل ہے یا ضمائر متصلہ ہے یا اٹیچڈ ضمیر ہے، یہ اگر جیسے یہاں پہ ہو تھا، یہ ہو کیوں بن گیا؟ اگر ضمیر ہو ہے تو ہو کیوں بن گیا؟ کہیں پہ یہ کھڑا زیر کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے. رول یہ ہے، اس کے لیے قانون یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم لکھیں گے، اگر آپ ٹیبل دیکھو گے تو واحد مذکر کی ضمیر ہے یہ، غائب کی، اس کے لکھنے کا طریقہ یا اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کسی بھی آیت میں، کسی بھی جملے میں. دیکھیں کیسے لکھا جائے گا، کیا اس پہ پیشی آئے گا یا زبر آئے گا یا زیر آئے گی یا کھڑا زیر آئے گی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اس کے پہلے حرف پر. یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہو کی ضمیر ہو ہی رہے گی یا اس پہ کچھ زیر آئے گی، زبر آئے گی یا الٹا پیج بن جائے گا، تغیرات ہوں گے اس میں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کا حرف کس طرح کا ہے یا اس پہ کس طرح کا اعراب ہے، زبر زیر پیش کس طرح کی ہے اس پہ. تو مثال دیتے ہیں، مثال نمبر 1، اگر اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، امپورٹنٹ، یا اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یعنی ضمہ ہو یا کسرہ ہو، تو اس کو لکھا جائے گا الٹا پیش. جیسے ابھی ہم نے لکھا، جیسے ہم لکھیں گے اسم آپ کا ہے کتابون، تو یہ بنے گا کتابو. تو اس پہ آپ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہا ہے اس پہ الٹا پیش کیوں ہے. تو عرب جو ہے جب یعنی ہا سے پہلے آپ کا با آتا ہے، با پہ پیش ہے، تو جب با پہ پیش آئے گا تو اس پہ الٹا پیش. جیسے ہم نے کہا اگر ہا سے پہلے پیش ہو یا زیر ہو تو الٹا پیش بنے گا.
اسی طریقے سے آپ مثال لیجیے کتابہ، تو یہاں پہ ہا سے پہلے یعنی ضمیر ہا سے پہلے آپ کا با پہ زبر ہے تو یہ بنے گا الٹا پیش. یہ ہو گیا 1. دوسرا قانون دیکھ لیتے ہیں، تو دوسرا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں. اگر اس سے پہلے والے حروف پہ جو ہے زیر ہے تو کیسے لکھا جائے گا؟ تو ہا کو الٹی زیر دی جائے، یعنی یہ جو ہے الٹی زیر دی جائے گی، کھڑا زیر، سوری اس کو کھڑا زیر بولتے ہیں، اس کو کھڑا زیر دی جائے گی. جیسے کتابی ہی، تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کتاب جو ہے اس میں جو با ہے، با ہا ضمیر سے پہلے جو با اس پہ زیر ہے، اس پہ زیر ہے، تو یہ لکھا جائے گا ایسے اور پڑھا بھی ایسے ہی جائے گا کتابی ہی. تو یہ دوسرا قاعدہ. تیسرا قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کا یا ساکن آ جاتا ہے پہلے، یعنی ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن، تو ہا ضمیر جو ہے اس کو زیر دے کے لکھیں گے اور پڑھیں گے. جیسے کتابیہ. اب دیکھیے اس کو تھوڑا سا اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن، تو یا ساکن جب پہلے آئے گا تو اس کو زیر دی جائے گی، کتابیہ لکھیں گے اور پڑھیں گے ایسے. اسی طرح سے جو آخری قانون وہ یہ ہے کہ اگر ہا سے پہلے یعنی جو اٹیچڈ ضمیر ہا ہے کوئی حرف آئے اور وہ ساکن ہو، کوئی بھی حرف ساکن، تو اس کو ایز اٹ پڑھیں گے پیش کے ساتھ، اس کا اوریجنل فارم ہے، ہو کی اوریجنل فارم. جیسے من ہو، جیسے میں نے من حرف مین کا استعمال کیا تو نون ساکن آ گیا، تو یعنی ہا ضمیر سے پہلے نون ساکن، تو اس کو پیش کے ساتھ ہم نے لکھا اور پڑھا تو من ہو. تو یہ ہے چند قوانین کہ قرآن پاک میں آپ کو کثرت سے استعمال دیکھو کہ ہو ضمیر ہو کی ہے مگر مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے. اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ضمائر ہے، ضمائر متصلہ خاص کر کے اٹیچڈ ضمیر، ان کو حرف کے ساتھ کیسے لکھنا ہے، خاص کر کے حرف جارہ. تو یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے مارفالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ ورڈز کی شکل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، الفاظوں کی شکل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.